حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج منگل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بہت ڈیٹیل میں بات کی سمدہ ہیلنگ انرجی کے حوالے سے، جسے ہم نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے یہ مانتی ہے کہ یہ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے. اور ساتھ ہی ایک کالر بھی شامل ہے، تو دیکھتے ہیں کہ لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ہاشم ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے. جی جی سمدہ ہیلنگ انرجی کے سے کہ کیا یہ جو ٹینشن، ڈپریشن اور گھر کے اندر کلیش وغیرہ، تو اس میں اس کا کیا کردار ہے، کتنا کام آتی ہے یہ؟ تو پلیز ذرا مجھے ان سے. اچھا، میں آپ نے نام کیا بتایا؟ ہاشم صاحب. گھر میں کلیش کے حوالے سے آپ کا یہ کہ اگر جب گھر میں ہوتے ہیں تو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، کسی بات میں جھگڑا ہو جاتا ہے گھر والوں سے. چلیں ہاشم صاحب، آپ نے جو سوال کیا، کیونکہ ہم نے تھوڑی سی اس حوالے سے بات کی تھی بریک پہ جانے سے پہلے، لیکن ہم آپ کے لیے دوبارہ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے آپ قریب رہیے گا. جی ڈاکٹر صاحب، ہم نے کیونکہ ابھی بات کی تھی ٹینشن اور ڈپریشن، لیکن اس میں انہوں نے ایک اور خاص بات یہ کی کہ ظاہر انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، وہ باتیں کہ جو عام حالت میں بری نہیں لگتی وہ اس کیفیت میں بری لگنے لگتی ہیں، تو پھر جھگڑا ہونے لگتا ہے معمولی باتوں سے. تو ان کا سوال تو آپ نے سنا کہ کیا سمدہ ہیلنگ انرجی کا کوئی رول ہے ان تمام نیگیٹو چیزوں کو ختم کرنے کے لیے؟ سکندر صاحب، ڈپریشن کسی وجہ سے ہوتے ہے، ٹینشن کسی وجہ سے ہوتی ہے، اندر کی تنگی سے ہوتے، انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو کہ ہمارے اندر کے کوئی نہ کوئی ناقص انرجی، کوئی نہ کوئی ناقص پاور، کوئی نہ کچھ میڈیکلی تو اسے مقصد میڈیکلی تو ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کمی خامی کسی بھی جو ہے ایلیمنٹس جو ہمارے وجود میں موجود ہے، اس میں کوئی نہ کوئی خامی کمی، وٹامنس بھی یا جو بھی منرلز ہے، کچھ اور چیزیں ہماری باڈی کی جو نیڈز ہے، اس چیزوں کے کمی خامی کی وجہ سے، ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہمارے ٹینشن ڈپریشن ہو جاتا ہے. درحال کہ ٹینشن ڈپریشن سب سے زیادہ جو کہ ایک سائیکولوجسٹ سمجھ سکتے ہیں، وہ آتے ہیں ہمارے جو ایکسٹرنل جو چیزیں ہیں، وہ ہمارے جو دنیا ہے ایکسٹرنل، وہ ہمارے انٹرنل دنیا کو اثر ڈالتا ہے اس پہ. صحیح. اور اس وجہ سے ہم ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ڈپریشن کے بہت سے وجوہات ہیں، انتہائی زیادہ، جسے ہم ذہنی دباؤ کہتے ہیں، ڈپریشن ذہنی خوف کہتے ہیں. وجوہات بہت ہے اس کی، لیکن اس کا علاج جو ہے طریقہ نیچرل طریقے سے، اس پہ میں نے انشاءاللہ ناظرین کو پتہ بھی ہوگا کہ میں نے ایک کتاب لکھی اور وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر اس چیز سے حل نہیں ہوئے تو آپ سمدہ ہیلنگ انرجی، HMF، اس چیزوں کا یہ بہترین حل ہے. اور الحمدللہ ابھی تک جتنی بھی پیشنٹ آئی ہے، اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوئی ہے. اور میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ آئیں، تشریف لیں، ہمارے اسٹوڈنٹ کے تجربات پہ دیکھیں کہ وہ بھی ٹینشن ڈپریشن کے شکار تھے، کرونک ڈپریشن کے شکار الحمدللہ لوگ ٹھیک ہو گئی ہیں. انزائٹی کے شکار، خوف، کانفیڈنس کی کمی، یا پھر تعلیمی مسائل، بہت سارے ہیں لوگوں کو، کوئی بھی مسئلہ ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی بہت سے ایسے نفسیاتی
الجھنیں بیماریاں ہوتی ہیں جو چھوٹی چھوٹی سٹارٹ ہوتی ہے، پھر وہ جاتے ہیں ڈیپلی ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انسان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تشریف لیں تاکہ پراپر طریقے سے آپ کا علاج ہو۔ صحیح، اچھا ہے جی ہاشم صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا تھا اور آپ نے جو سوال ڈاکٹر صاحب سے کیا مناسب یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ آپ ملاقات کریں انشاءاللہ۔ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے ٹینشن کے حوالے سے یا ڈپریشن کے حوالے سے، یا گھر میں آپ نے کہا کہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، انشاءاللہ یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ بس آپ ایک ملاقات آپ کریں، اس کے بعد یہ تمام معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کو بھی شامل کریں۔ بالکل آپ کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں شمع بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی شمع، کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی میں ڈاکٹر صاحب کا پروگرام اب ٹی وی سے دیکھتی ہوں، مجھے ان سے اس بارے میں بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہیں نہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب ہیں، بالکل اس وقت آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ جی مجھے اپنا مسئلہ شیئر کرنا تھا اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ریل سائنسز جو ہے وہ اس بارے میں کیا کر سکتی ہے۔ میں ان کی جو پروگرام دیکھے اس میں جو ڈیزیزز کے بارے میں پروگرام تھے وہ میں نے سب دیکھے تھے کہ اس سے ہماری بہت ساری ڈیزیزز جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرا جو پرسنل پرابلمس ہے لوگوں کی، جیسے گھریلو پرابلمس ہے، میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے اور وہ جو ہے اپنے بچوں سے بھی بالکل محبت نہیں کرتے اور نہ مجھ سے، اور 2 سال ہو گئے اس بات کو، میری اپنی شادی کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ اچھا، اور اس دوران نہ وہ گھر آتے ہیں نہ خرچہ دیتے ہیں۔ میں بہت پرابلم کا شکار ہوں کہ میں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے خود جو ہے منی ارن کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ظاہر ہے میں عورت ہوں، اتنا زیادہ ارن نہیں کر سکتی، اپنی فیملی کو جو نہیں چلا سکتی۔ تو اس سلسلے میں ریسائسس کیا کر سکتا ہے؟ صحیح۔ چلیں شمع، آپ نے ہمیں کراچی سے کال کیا اور آپ نے جو پرابلم شیئر کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کیا ایڈوائس کرتے ہیں۔ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے۔ جی آپ نے ان کا مسئلہ سنا پورا، کیا ایڈوائس کریں گے؟ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ یہ بڑے مسائل ہے جو ازدواجی زندگی میں جی ہاں، آج کل اتنا زیادہ پرابلمز ہو رہے، وجہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ جی میں سمجھتا ہوں، جو میں خود سمجھتا ہوں، زیادہ تر سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، چڑچڑاپن، شک، شبہات، کانفیڈنس کی کمی، خوف، یہ 4-5 چیزیں مل کے ازدواجی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شک، شبہات، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونا، چڑچڑا ہونا، خوف کہ مثلا خدا نہ کرتا میرا ہسبینڈ یا میری بیوی کوئی کسی اور کے نہ ہو جائے یا کوئی اور مسئلہ نہ بنے یا میرے لیے کوئی مسائل کریٹ نہ کرے، یا کانفیڈنس کی کمی، جو کہ کانفیڈنس میں یہ کمی ہوتی ہے کہ میری بیوی نے یہ نہیں کیا میرے لیے، میرا ہسبینڈ نے یہ نہیں کیا میرے لیے، مجھے تو اسی چیز کی ضرورت ہے جو کہ انہوں نے پرووائڈ نہیں کی ہے، یا پھر میں گھر آیا تو گھر میں میرا صحیح پذیرائی نہیں ہوئی، بیوی نے مجھے کوئی صحیح ترجیح نہیں دی ہے، یا گھر سے جا رہا ہوں تو ایسا ہے، یا شام کو ہے، یا یہ کیا مصیبت ہے، کس طرح ہے۔ تو مسئلہ یہاں پر ایک ہی بھی ہے کہ بیوی ماڈرن لائف کو فالو کرتے ہیں اور ہسبینڈ جو ہے نا پرانے لائف کو فالو کرتے ہیں ازدواجی زندگی میں، لیکن باقی چیزوں میں جو مشینی دنیا ہے اس میں ہسبینڈ اس کو فالو کرتا ہے زیادہ تر، بیوی اتنا فالو نہیں کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن ازدواجی زندگی میں دونوں کے خیالات غلط ہوتے ہیں، غلطی کی وجہ سے درمیان میں بہت گڑبڑ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نئے شخص جب آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو ان کے بارے میں اگر اس کے اگر 100 خوبیاں ہیں، ایک لڑکی کے 100 خوبیاں ہیں، ایک خامی دیکھ لے اس میں، یہ کہتے ہیں عجیب سے ہے، یہ لیڈی عجیب سے ہے، اور اسی طرح لڑکی بھی اسی طرح سوچتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے سسرال میں بہت سارے خوبیاں ہیں لیکن اس نے اگر ایک غلطی اس کے بارے میں دیکھے کہ وہ ان کے بارے میں صحیح نہیں ہے وہ چیز، تو وہ ہمیشہ ان کی فوکس اس چیز پہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو
تو اس طرح غلط فہمیاں پیدا ہوتے درحال کہ بہن بھائیوں کا اتنی برداشت ہوتی ہے، ماں باپ کی اتنی برداشت ہوتے ہیں، تپڑ بھی کبھی کبھی ملتے ہیں، کبھی کچھ اور بھی ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ہم برداشت کر دیتے ہیں، پھر بھی اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہاں پر جب آپ کسی لڑکی کسی اور گھر میں جاتے ہیں، یا لڑکا جب ان کے زندگی میں وہ ایک لڑکی آ جاتی ہے، یا گھر والی جو بھی سسر ساس ہے یا کوئی بھی نند وغیرہ جتنی بھی ہوتی ہے، وہ یہ جب دیکھتے ہیں دیور وغیرہ تو وہ ان کو عجیب سا لگتا ہے، وہ ان کو عجیب، یعنی کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے کہ ہم اگر ان کی جگہ ہوتے تو ہم کیا ریئیکشن ہمارے کیا ہوتا اگر ہم اس سے، میں سمجھتا ہوں مسائل یہی ہے اور کچھ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں ہیں۔ پیار محبت اگر نہیں ہوتے تو آپ لوگ دونوں کیوں جوڑتے؟ پیار محبت اگر نہ بھی ہو تو بنانا پڑتا ہے، زبردستی نہیں ہوتے ہیں، اس کو دھوکہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ڈپینڈ کرتے ہیں آپ پہ کہ آپ رول کیسے ادا کرتے ہیں۔ آپ کو طرز آنے چاہیے زندگی کا، آپ کو ازدواجی زندگی کا طرز آنے چاہیے، گلہ نہ کرے کس سے۔ لیکن یہ ازدواجی مسائل جتنی بھی ہے، یہ سمدھا ہیلنگ انرجی اور HMS سے PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز سے بالکل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ لیکن ان کو بھی آنا پڑے گا، حل ہے بالکل۔ دیکھیے پراپر طریقہ، اب میں نے اس چیزوں پہ بکس بھی لکھی ہیں کہ کس طرح کے انسان اپنی لائف کو گزارے، لیکن پھر بھی پریکٹیکل جب آپ کو ایک ٹیچر گائیڈ کرتے ہیں تو وہ بہترین طریقہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ پاکستان میں اس طرح میں ابھی یہ بات بتاتا ہوں جی آپ کو، میں ایک کالر ہے بہت دیر سے رینک کریں، مجھے میں لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں ہنا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی ہنا، کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا تھا مجھے۔ جی آپ اپنا جی پلیز بات جاری رکھیں، آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب تک۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں ہسبینڈ میرے سے نگلیکٹ ہو گئے تھے تھوڑے ابو کی بیماری کی وجہ سے، سانس کی وجہ سے۔ اچھا، ان سے ساتھ میں سپریشن ہو گئی ہے اور وہ اب سیکنڈ میرج کو چاہ رہے ہیں، اچھا شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں گی اگر ڈاکٹر صاحب مجھے کوئی گائیڈ کر دیں کہ دین سائنسز میں کچھ ہے ایسے جو مجھے ہیلپ آؤٹ کرے۔ صحیح، بالکل۔ چلیں ہنا، آپ نے ہمیں کال کیا اور جو آپ نے پرابلم، ابھی آپ نے کہا کہ صرف سیپریشن ہے، ابھی ڈیورس وغیرہ کوئی نہیں ہوئی ہے نا؟ نہیں، لیکن وہ ہے اس میں کہ اگر مطلب ڈیورس دے دیں اور پھر مطلب نہ دوسری شادی کرے۔ چلیں ٹھیک ہے ہنا، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں، کیا ایڈوائس کرتے ہیں۔ آپ نے ٹیلی ویژن سیٹ کیا، آپ قریب رہیے گا۔